دنیا کام کی جگہ ہے، قبر امتحان کی جگہ ہے، اور جنت مومن کے لیے آرام کی جگہ ہے۔ گناہ کے بعد عذاب، غلطی کے بعد مواخذہ اور جرم کے بعد سزا، یہ ایک قانون قدرت ہے۔ عذاب کسے ہوگا؟ گناہ پر۔ عذاب کسے ہوگا؟ روح کو ہوگا یا جسم کو ہوگا؟ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم کا اور ایک روح کا۔ تو گناہ کرنے پر عذاب جسم کو ہوگا یا روح کو ہوگا؟ بعضوں نے کہا جسم کو ہوگا، اس لیے کہ گناہ جسم سے ہوتا ہے، ہاتھ سے، آنکھ سے، زبان سے، کان سے، پاؤں سے۔ بعضوں نے کہا نہیں، روح کو ہوگا عذاب، اس لیے کہ اگر روح جسم کے اندر نہ ہوتی تو بیچارہ اکیلا جسم تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، تو لہٰذا عذاب روح کو ہوگا۔ مگر حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فیصلہ دیا، فرمایا کہ گناہ پر جو عذاب ہوگا، جو گرفت ہوگی، وہ جسم کو بھی ہوگی اور ساتھ روح کو بھی ہوگی۔ انہوں نے ایک مثال پیش کی، فرمایا کہ ایک لولا لنگڑا شخص آم کے درخت پر لٹکے ہوئے آم دیکھ رہا تھا۔ اس نے نابینے شخص کو بتایا، نابینے شخص نے کہا مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھاؤ، میں تو نہیں جانتا درخت کس جانب ہے۔ اس نابینے شخص نے کہا میں تمہیں اپنے کندھوں پہ اٹھاتا ہوں، میں تو نہیں جانتا کہ آم کے درخت کس جانب ہے، تم نے مجھے بتانا ہے، وہاں پر پہنچانا ہے، میں وہاں پر تمہیں پہنچا دوں گا۔ تو لولا لنگڑا شخص نابینے شخص کے کندھوں پہ بیٹھا اور نابینے شخص نے اسے آم کے درخت کے پاس پہنچا دیا۔ جب وہ آم توڑ رہا تھا تو اس وقت مالک باغ آ گیا، اور مالک باغ نے کہا کہ میرے مجرم، اے نابینا شخص تم ہو، اس لیے کہ جہاں پر اٹھا کر اسے تم لائے ہو۔ اس نے کہا میں نے تو دیکھا بھی نہیں تھا، بتایا تو اس نے ہے۔ اس لولے لنگڑے شخص نے کہا جی ہاں، بتایا تو میں نے ہے، مگر میں چل کر تو نہیں آ سکتا تھا، اٹھایا اور پہنچایا تو اس نے ہے۔ قاضی کے پاس کیس پہنچ گیا، قاضی نے فیصلہ دیا کہ آپ کی اس چوری کے اندر ملوث اور اس چوری کے مجرم دونوں بنتے ہیں، اس لیے کہ آم کے بارے میں بتانے والا شخص لولہا لنگڑا ہے، اس لیے اس کی آنکھیں سلامت تھیں، اور آم کی جانب پہنچانے والا وہ نابینا ہے، اس لیے کہ اس کی ٹانگیں سلامت ہیں، تو اس لیے مجرم دونوں بنتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مثال پیش کر کے انہوں نے فرمایا کہ جسم اور روح یہ دونوں اگر گناہ کریں گے تو دونوں عذاب کے مستحق بنیں گے۔ اگر روح نہ ہوتی تو جسم گناہ نہ کر سکتا، اور اگر جسم نہ ہوتا تو اکیلی روح بھی تو گناہ کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتی۔ لہٰذا عذاب کے مستحق دونوں بنتے ہیں، جسم بھی اور روح بھی۔ دوسری بات کہ مرنے کے بعد روح کہاں ہوتی ہے، اس کے اندر 4 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ مرنے کے بعد مومن کی روح آدم علیہ السلام کی قبر کے دائیں جانب ہوتی ہے، اور کافر کی روح آدم علیہ السلام کی قبر کے بائیں جانب ہوتی ہے۔ دوسرا قول، مرنے کے بعد مومن کی روح جنت کے قبرستان علیین کے اندر پہنچا دی جاتی ہے، اور کافر کی روح دوزخ کے قبرستان سجین کے اندر پہنچا دی جاتی ہے۔ تیسرا قول، مرنے کے بعد کافر اور مومن کی روح اس کی قبر کی حویلی کے اندر لوٹا دی جاتی ہے۔ چوتھا، آخری، مفتبع اور مضبوط قول یہ ہے کہ مرنے کے بعد کافر کی روح کو پنجروں کے اندر پابند کر کے جکڑ کر رکھ دیا جاتا ہے، اور مومن کی روح کو مرنے کے بعد آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تعلق جسم کے ساتھ روحوں کا رہتا ہے، مگر روح مومن والی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، مرضی آئے جنت کی سیر کرے، مرضی آئے واپس گھر آ کر معاملات کا مشاہدہ کرے، مرضی ہے تیری، اب تو آزاد ہے، مکے کی سیر کرے یا مدینہ طیبہ کی سیر و سیاحت کے مزے لے، مومن کی روح کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اسباب مغفرت بھی تو ہونے ہیں، اسباب مغفرت بھی تو ہیں، تو مغفرت کے اسباب کیا ہیں؟ مغفرت کے اسباب،
پہلا سبب مغفرت ایمان ہے، دوسرا نیک عمل ہے، اس کی وجہ سے کیا جی گناہوں کی مغفرت اور بخشش ہوتی ہے۔ اور تیسرا سبب مغفرت کیا ہے؟ فرمایا تیسرا سبب مغفرت دنیا کے اندر پیش آنے والی مشکلات، اس سے بھی گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ مومن پر چھوٹی سی چھوٹی مشکل بھی جو آتی ہے اس کے سبب بھی گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے چراغ کو روشن کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، چراغ بجھ گیا، حضرت عائشہ صدیقہ کو دوبارہ روشن کرنا پڑا۔ حضور نے فرمایا اے عائشہ، جو تمہیں دوبارہ چراغ روشن کرنے کی تکلیف آئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سبب بھی تمہارے بلندی درجات فرما دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں مشکل درپیش آئی ہے۔ ایک محدث کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے احادیث کا مطالعہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر ایک مومن نے وقت دیکھنے کے لیے، اس کی دو جیبیں ہیں، وقت دیکھنے کے لیے اس نے ایک جیب کے اندر ہاتھ ڈالا اور گھڑی نکالنے کا ارادہ کیا، مگر گھڑی اس جیب کے اندر نہیں تھی، دوسری جیب کے اندر تھی، تو اس نے ہاتھ دوسری جیب میں مار کر ڈال کر پھر کیا جی گھڑی کو باہر نکالا، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس مشکل پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت کر دے گا۔ تو چھوٹی سی چھوٹی مشکل پر بھی گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ بڑی مشکل آتی ہے، بڑی مصیبت آتی ہے، تو اس کے سبب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی مغفرت اور بخشش ضرور فرماتا ہے۔ اگلا سبب مغفرت کیا ہے کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے یہ جو کرامن کاتبین ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کے کرامن کاتبین کو مومن کی قبر کے اوپر کھڑا کر ہونے کا حکم دے دیتا ہے۔ جو مومن کے دائیں جانب فرشتہ ہوتا ہے اس کو مومن کی قبر کے دائیں جانب کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ جو مومن کے بائیں جانب فرشتہ ہوتا ہے، کندھے پر بیٹھا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مومن کی قبر کے بائیں جانب کھڑا کر دیتا ہے اور حکم فرماتا ہے قوما علی قبر عبدی سبحانی کبرانی وکتباہ فی صحیفۃ الاعمال۔ تم نے تسبیح کرنی ہے، تم نے تحمید کرنی ہے، تم نے حمد و ثنا کرنی ہے، تم نے ذکر اذکار کرنے ہیں، وکتباہ فی صحیفۃ الاعمال، اور اس کا ثواب تم نے اس صاحب قبر کے نامہ اعمال میں منتقل کر دینا ہے۔ اس کے سبب بھی فرشتوں کی جو قبر پر یہ کرامن کاتبین کھڑے ہو کر ذکر اذکار کریں گے، اس کے سبب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اگلا سبب مغفرت پانچواں، پہلا ایمان تھا، دوسرا نیک اعمال، تیسرا آنے والی مشکلات، چوتھا ملائکہ کی تسبیح و تحلیل و تنزیہ، حمد و ثنا، اور پانچواں زغطۃ القبر۔ یہ زغطۃ القبر کیا ہے؟ قبر کا جھٹکا، یہ ہر شخص کو ہوگا، لیکن اس زغطہ جو قبر دبائے گی اس کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کے گناہوں کی مغفرت اور بخشش فرما دے گا۔ ہر شخص کو قبر نے دبانا ہے، لیکن شارحین نے تھوڑی سی وضاحت، تھوڑا سا فرق لکھا ہے کہ قبر دبائے گی کافر کو بھی صحیح، مومن اور عاشق کو بھی صحیح، لیکن فرق ہے اس لیے کہ جو کافر کو دبائے گی تو مشکل پیش آئے گی، لیکن جو مومن کو دبائے گی تو جس طرح آدمی تھکا ہوا ہو اور کوئی آدمی اسے دباتا ہے تو پھر اسے مشکل محسوس نہیں ہوتی بلکہ اسے آرام محسوس ہوتا ہے، اس دبانے پر اسے آرام ملتا ہے۔ تو قبر جو مومن کو دبائے گی تو اسے آرام دہ اس کے لیے وہ قبر کا دبانا ہوگا۔ دوسری وضاحت یہ بھی کی جاتی ہے کہ قبر کا دبانا مومن کے لیے یہ آرام دہ ہوگا، جیسا کہ ایک بچہ دوڑ کر آتا ہے، ماں کی گود میں بیٹھتا ہے تو ماں اسے جلدی سے سینے سے لگا کر دباتی ہے، تو جب بچے کو ماں سینے سے لگا کر دباتی ہے تو ماں نے اسے تکلیف نہیں دی، بلکہ یہ سینے سے لگا کر دبانا ماں کی طرف سے ایک محبت کا اظہار ہوگا۔ پس زغطۃ القبر جو قبر دبائے گی کافر کے لیے یہ عذاب ہوگا، لیکن مومن کے لیے قبر کی طرف سے اظہار محبت ہوگا۔ اور آخری سبب مغفرت قیامت کے میدان کے اندر شفاعت مصطفیٰ اور رحمت خدا ہے۔
قیامت کے دن شفاعت مصطفیٰ سے بھی مغفرت اور بخشش ہوگی، رحمت خدا سے بھی مغفرت اور بخشش ہوگی، یہاں تک کہ شفاعت مصطفیٰ اور رحمت خدا سے اتنی مغفرت عام ہوگی عام ہوگی کہ آخر کار شیطان بھی سر اٹھا کر دیکھے گا کہ ہو سکتا ہے کہ آج شفاعت عروج پہ ہے، آج رحمت جوش پہ ہے، ہو سکتا ہے آج میری بھی مغفرت ہو جائے، لیکن مومنین کی مغفرت، بخشش اور بلندی درجات کا سب سے بڑا سبب قیامت کے دن شفاعت مصطفیٰ اور رحمت خدا ہے۔ حضرت نصیر ملت نے فرمایا تھا کہ جنتی وہ ہیں جنہیں ان کی شفاعت پہ یقین، وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے، بخشوا لیں گے خدا سے انہیں محبوب خدا، تو گردن میں غلامی کا جو ڈالے ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔